پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑا نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو پھر مایوس مت ہوں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اللہ سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں۔ سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا، اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکون تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دہرا دہرا کر تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہ میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی
تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ایک ذریعہ ہے تمہارے درجات بلند کرنے کا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اپنے رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے رب نے کچھ نوازنا ہو تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے، آپ کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، پھر آپ جب اس چیز کے صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے تو انہی نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ میری یہ ذمہ داری یا یہ چیز سنبھال سکے تو پھر وہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یقین جانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، لیکن اللہ تو ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ جو باتیں ہمارے خیالات میں ہیں، جو ابھی لب تک نہیں آئی، جو صرف دل کے خاموش گوشے میں ہیں، وہ انہیں بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے۔
پھر وہ کن کا حکم دے کر نوازتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ کرتا ہے جو پر امید ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف اور صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین ہی چاہیے۔ اللہ سے ہمارا تعلق محبت اور پاکیزگی کا ہے۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، دنیا کے ہر رنگ میں، آسمانوں سے لے کر سمندروں تک، پرندوں کی چہکار میں، دن اور رات کے نظاموں میں، بارشوں کی بوندوں میں، شے رگ کے قریب تر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ سے ہماری باتیں دل کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سب کی سنتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا اور تمہیں سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ دل پر۔ محبت اپنی جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے صدا آتی ہے کہ کن، اور ساری چیزیں فیاکون ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے۔
اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ میاں کے لکھے ہوتے ہیں۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم، اور تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے، جو ساری رات کھلے آسمان تلے جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو بالکل تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، بس یہ بات سوچ کر ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں تنگ نہیں کرتی، پھر چاہے وہ کتنی ہی بری اور جھوٹی کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور بیک وقت دل خوف زدہ بھی ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں رہتے، کیسے دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے
ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ آج جس چوراہے پہ وہ شخص کھڑا ہے کل ہم بھی وہاں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بدلے کی، اور پھر دوسروں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھ لے۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور دنیا کی ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ دیتا ہے، اور پھر جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکی تو نہیں ہوں، میں روئی تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور وسیلے بن جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ زندگی میں ایک ویسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں دکھ بس اللہ جانتا ہے، آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں، اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں، تب بس اللہ اپنا لگتا ہے، وہی اللہ دوست لگتا ہے۔ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو، یقین کریں بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر۔ جب بھی رونا آئے رو لیا کریں، اس ذات سے کیا آنسو چھپانا جو ہر بات جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل میں آئے ہوئے چھوٹے سے خیال کو بھی جانتا ہے، تو اس رب کے سامنے رو لیا کریں، یقین کریں وہ آپ کو ایسے طریقوں سے سنبھالے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس قرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ سندل کے درخت کی خوبی ہے کہ یہ اپنی درویشی کو یوں چھپاتا ہے کہ رفتہ رفتہ اپنی خوشبو کو ارد گرد کے 100 درختوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کے درخت کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہی اس کی ادا ہے، اور یہی ادا اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشبو آس پاس کے لوگوں میں منتقل کر کے جتاتے نہیں بلکہ انہیں کہتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری اپنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کا درخت اور اللہ والے شاذ و نادر ہی ملا کرتے ہیں، مل جائیں تو اپنا سب کچھ طالب صادق میں انڈیل دیتے ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لے یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو، اللہ کی محبت و رضا پالو گے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔
دیکھو یہ موسموں کا بدلنا نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ سخت گرمی میں یہ درخت، یہ زمین تپ جاتی ہے، گرم ہواؤں کا راج چلتا ہے، پھر وہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، ہر شے اپنا رنگ بدلتی ہے۔ تپتی ہوئی زمین پر چاندی سی برف پگھلتی ہے، یوں ہی وہ تمہارے سلگتے دلوں کے موسم کا رخ بدلے گا، پھر وہاں نور کی روشنی بکھر جائے گی۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو چن لیتا ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے اپنی خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین پیش رفت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ پاکیزگی کے اس عمل میں جو بھی اذیت یا محرومی آئے تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ یقین کریں اگر اللہ کچھ لے رہا ہے تو اسی میں آپ کی بہتری ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کی عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں تھام سکے؟ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے،
پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سماں کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔